السلام علیکم۔ آج نوران اکیڈمی میں ہم تاریخ کے سب سے عظیم سیاحوں میں سے ایک ابن بطوطہ کے ناقابل یقین سفر پر بات کریں گے۔ اگر اس سے کچھ نیا سیکھنے کو ملے تو براہ کرم سبسکرائب کر کے اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر کے ہماری مدد کریں۔ دیکھیے، اسلامی تعلیمات ہمیں ہمیشہ سے یہ ترغیب دیتی ہیں کہ دنیا کو کھلی آنکھوں سے دیکھو، اس کی نشانیوں پر غور کرو اور اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی اللہ کی تخلیق سے علم حاصل کرو۔ یہی وہ بنیادی جذبہ تھا جس نے ایک نوجوان کو تاریخ کے سب سے بڑے سفر پر روانہ کر دیا۔ دنیا کو جاننے کے دو راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کتابوں میں لکھی باتیں پڑھ لیں، اور دوسرا راستہ ہے اسے اپنے قدموں سے ناپنے کا، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا۔ تو ابن بطوطہ نے دوسرا راستہ چنا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کو صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ اسے جئیں گے اور اپنے تجربات سے سیکھیں گے۔ ذرا 14ویں صدی کا تصور کیجیے، ایک ایسا زمانہ جب سفر مہینوں اور سالوں پر محیط ہوتا تھا، راستے خطرات سے بھرے ہوئے تھے اور زیادہ تر لوگ تو اپنی جائے پیدائش سے کبھی باہر نکلتے ہی نہیں تھے۔ اسی دور میں ایک سفر کا آغاز ہوا۔ صرف 21 سال کی عمر، ابن بطوطہ مراکش سے نکلتے ہیں اور ان کے دل میں بس ایک ہی نیت تھی، اسلام کے ایک مقدس فریضے حج کی ادائیگی۔ اس وقت تو انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایک قدم انہیں کہاں سے کہاں لے جانے والا ہے۔ اور بس یہیں سے حج کی وہ پاکیزہ نیت ایک ایسے سفر میں بدل گئی جس نے ابن بطوطہ کو پوری دنیا کا طالب علم بنا دیا۔ ان کے لیے پوری دنیا ایک کلاس روم بن چکی تھی اور ہر نیا شہر، ہر نئی ثقافت ایک نیا سبق تھا۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ابن بطوطہ نے کوئی کئی الگ الگ سفر نہیں کیے، بلکہ یہ ایک ہی طویل اور مسلسل سفر تھا۔ ایک ایسا سفر جو 1-2 سال کا نہیں بلکہ پورے 30 سال تک جاری رہا۔ سوچئے، 30 سال تک وہ گھر سے دور علم اور مشاہدے کی راہ پر چلتے رہے۔ اور ان 30 برسوں میں انہوں نے تقریباً 1,20,000 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ یہ اتنا لمبا سفر تھا کہ اس نے اس دور کے مشہور ترین سیاح مارکو پولو کو بھی کہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ شمالی افریقہ کے صحراؤں سے لے کر چین کے تجارتی مراکز تک اور ہندوستان کے درباروں سے لے کر مشرقی افریقہ کے ساحلوں تک، انہوں نے اس وقت کی مسلم دنیا اور اس سے باہر کے ان گنت علاقوں کا سفر کیا اور وہاں کی زندگی کا خود مشاہدہ کیا۔ یہ سفر بالکل آسان نہیں تھا۔ انہیں سمندروں میں خوفناک طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا، ویران راستوں پر ڈاکوں نے گھیرا اور کئی بار تو وہ شدید بیماریوں میں بھی مبتلا ہوئے، لیکن کوئی بھی مشکل ان کے عزم کو توڑ نہ سکی۔ تو پھر وہ کون سی طاقت تھی جو انہیں ہر مشکل میں آگے بڑھاتی رہی؟ وہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ان کا کامل بھروسہ، ان کا توکل۔ ان کے نزدیک علم کی یہ جستجو محض ایک سفر نہیں بلکہ خود ایک عبادت تھی، اور انہیں یقین تھا کہ اس راہ میں اللہ جل جلالہ ہی ان کا محافظ ہے۔ ابن بطوطہ کا سفر صرف جگہیں دیکھنے تک محدود نہیں تھا۔ وہ جہاں بھی گئے انہوں نے معاشرے کا ایک فعال حصہ بن کر اپنی علمی اور عملی ذمہ داریاں نبھائیں۔ آئیے ان کے اس کردار پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جی، وہ صرف ایک تماشائی بن کر نہیں گزرے، بلکہ وہ جن معاشروں میں گئے وہاں انہوں نے اپنے علم اور تجربے کی روشنی پھیلائی اور لوگوں کی خدمت کی۔ کہیں انہوں نے قاضی بن کر انصاف کے تقاضے پورے کیے، کہیں بادشاہوں کے مشیر بن کر مفید مشورے کیے، اور کہیں استاد بن کر علم کے پیاسوں کی پیاس بجھائی۔ ان کا علم صرف کتابوں تک نہیں رہا بلکہ عمل میں ڈھل گیا۔ اپنے اس لمبے سفر میں انہوں نے ایک بہت حیران انگیز حقیقت کا مشاہدہ کیا۔ شمالی افریقہ سے لے کر ہندوستان اور چین تک زبانیں، رنگ اور رسم و رواج سب کچھ مختلف تھا، لیکن ایک چیز مشترک تھی: اسلام کا عقیدہ۔ انہوں نے دیکھا کہ کس طرح یہ ایک عقیدہ کروڑوں لوگوں یعنی امت کو ایک لڑی میں پروئے ہوئے تھا، چاہے ان کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، اتنے طویل اور محنت بھرے سفر کے بعد اس کے مشاہدات اور تجربات کو آنے والی نسلوں تک کیسے پہنچایا جاتا؟ یہیں سے ان کی عظیم کتاب الرحلہ کا باب شروع ہوتا ہے۔ ان کی کتاب الرحلہ کوئی عام سفر نامہ نہیں بلکہ یہ 14ویں صدی کی دنیا کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ یہ کوئی خیالی داستان نہیں ہے بلکہ تاریخ کی ایک انمول دستاویز ہے جو ہمیں اس دور کے معاشروں، ثقافتوں اور لوگوں کے بارے میں ایسی معلومات فراہم کرتی ہے جو کہیں اور نہیں ملتی۔
اس کتاب نے دنیا کو دکھایا کہ مسلم تہذیب کتنی وسیع اور متنوع تھی۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ مختلف علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کے درمیان گہرے ثقافتی اور علمی روابط موجود تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ کتاب آج بھی مورخین اور محققین کے لیے ایک بنیادی حوالے کی حیثیت رکھتی ہے۔ ابن بطوطہ کا سفر تو صدیوں پہلے تمام ہو گیا، لیکن ان کے نقوش آج بھی تاریخ پر گہرے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی اور ان کا یہ سفر آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ آج ہم سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کو اپنی اسکرین پر دیکھ لیتے ہیں، لیکن حقیقی عالمی فہم کا آغاز ان جیسے مسافروں سے ہوا تھا۔ آج بھی 14ویں صدی کی دنیا کو سمجھنے کے لیے جغرافیہ دان اور مورخین ابن بطوطہ کے تفصیلی مشاہدات پر انحصار کرتے ہیں۔ ابن بطوطہ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق شاید یہی ہے کہ جب سچے دل سے علم کی تلاش کی جائے تو پھر پوری دنیا ہی ایک استاد، ایک درسگاہ بن جاتی ہے۔ ابن بطوطہ نے علم حاصل کرنے کے لیے زمین کے کناروں تک کا سفر کیا۔ آج جب علم ہماری انگلیوں کی ایک جنبش پر دستیاب ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک سچے متلاشی کا تجسس اسے کہاں تک لے جا سکتا ہے۔ نوران اسٹوڈیو کی طرف سے پیشکش اور تخلیق